أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم
القيامة إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ آیت 158 کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑے ڈیپتھ میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، یہ خطاب دنیا میں بسنے والے ہر شخص سے ہے، اس دور کے رہنے والے انسان نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس انسان سے یہ خطاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ چاہے کسی بھی رنگ روپ کا، کسی بھی ایریے کا، کہیں کا بھی رہنے والا وہ باشندہ ہو، زمین پر رہنے والا جو انسان کی مخلوق ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، یعنی انس اور جن، جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو بھی اللہ کے بندے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ تمام انسانیت، تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص ان کا شرف و عظمت کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو تمام کائنات انسانی کے تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچے، یعنی قرآن پہنچ سکے، آگاہ کر دو۔ اور اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی دوسرے فرقوں میں سے اس کا منکر ہو، یعنی کوئی دوسرے گروپ کا، کوئی دوسرے مذہب کا فالوور ہے اور اس قرآن کا وہ انکار کرنے والا ہے، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی سورت ہود کی آیت نمبر 11 اس بات کی دلیل ہے۔ اس کا جو ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو اس آیت میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ میسیج کلیئر کر دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حکم دیا کہ میری اتباع کرو، یعنی میرے کو فالو کرو، مجھے فالو کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کو مان لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی تھے، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو کتابیں پڑھنا یا کچھ لکھنا نہیں آتا تھا، اور ان کی اس صفت کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوالٹی کو سابقہ آسمانی کتابیں جیسے کہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی تھی۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ بشارت دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی یہاں بیان کی گئی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی اور نصرانی جو اس دور میں موجود تھے اور جو آج موجود ہے، وہ بھی اپنی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کیریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی بتا دیا تھا کہ ایسے رسول آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے، مبعوث ہوں گے، تو تم سب کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس پیشن گوئی پر تو یہودیوں میں سے ایک گروپ نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس حق کو قبول کیا، یعنی کچھ یہودی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا اور ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ عدل کرنے والے تھے اور انہوں نے رہنمائی پالی۔ یہ ہمیں آیت 159 سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں ابھی کیا پتہ چلتا ہے، ایک بار ہم سمرائز کر لیں گے۔ آیت 157 سے لے کر 159 تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، جس کی تمہاری کتابوں میں پیشن گوئی کی گئی تھی اور میری صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی پہلے سے تمہارے پاس پروف موجود ہے، اور مانو مجھے، میری اتباع کرو، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے، میری اتباع کریں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ آیت 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کیے گئے تمام نعمتوں کا یہاں ذکر کر رہے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور وہ لوگ شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اس کے تمام تفصیلات ہم نے سورہ بقرہ کے جب آیتیں پڑھی تھی، جس میں بنی اسرائیل پہ کی گئے نعمتوں کا ذکر آیا تھا، وہاں پر ہم نے کی ہیں۔
الحمدللہ۔ تو وہی بات کو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، کس طرح اس قوم کو صحرا سینا میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے سایہ کروایا، آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، اور ان کے قبیلوں کو پینے کے لیے کہاں کیسے پانی کا انتظام کیا۔ یہ تمام نعمتوں کا اس آیت 160 میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو حلال، طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم بھی اس آیت میں دیا ہے، لیکن ان بدبختوں نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بدلنے کا ڈیمانڈ کیا۔ ہم پڑھ کر آئے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے پیاز، ککڑی، مسور، ان چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، منو سلوا سے بور ہو گئے، اس بات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے ناشکری، ناقدری کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناقدری کر کے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہو، جی بھر کر کھاؤ، لیکن داخل ہوتے وقت، یہ کہاں پر؟ فلسطین، زمین فلسطین، ارض جو کہا جا رہا ہے، فلسطین کی زمین پر ان کو جب داخل ہونے کا حکم ہوا، یعنی ہیکل سلیمانی جب ان کی عبادت گاہ بنائی گئی تھی، جو ان کے لیے بیت المقدس تھا، اس میں داخل ہوتے وقت ان کو کیا کہنے کا حکم دیا گیا تھا؟ حتتن، یعنی کہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، گرا دے، اور یہ کہتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے ان کو اس میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تاکہ ان کی خطائیں بخش دی جائے، معاف کر دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آیت 162 سے ہمیں پتہ چلتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں جو حتتن کہنے کا حکم تھا، اس کو ہنتتن کر کے لفظ کو بدل دیا، یہ ظلم کیا، انہوں نے مذاق اڑایا اللہ کے حکم کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا، بہت بڑا عذاب، بجلیاں کڑکی، سخت ہوائیں چلی، سخت تند سرد ہوائیں ان پر چلی، تاکہ وہ جو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اس کا وہ مزہ چکھ لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ پوچھیں، یعنی ان یہودیوں سے جو آپ کے آس پاس موجود ہیں، کہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا ہوا تھا۔ یہ اشارہ ہے سبت والوں کی طرف، یہ مچھلی کا جو معاملہ ہوا تھا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے الحمدللہ۔ تھوڑا یہاں پر اس کا ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مچھلی کا قصہ ہوا تھا، یہ لوگ یہودی تھے، اور کون سے علاقے میں رہتے تھے؟ جو ان کا بستی کا جو نام تھا وہ ایلا تھا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں، جو یہ گاؤں ایلا سے مراد مدین اور کوہتور کے درمیان ایک علاقہ تھا جس کا نام ایلا تھا، وہاں کے رہنے والے یہ لوگ تھے۔ سمندر کے کنارے بسا کرتی تھی یہ بستی اور یہ قوم۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جس دن ان کو شکار نہیں کرنا تھا، یعنی حرام تھا ہفتے والے دن، تو اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کر تیرنے لگتی، اور جس دن ان کے لیے شکار کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی ویک ڈیز میں، سیٹرڈے کو چھوڑ کر تمام دوسرے منڈے ٹو سنڈے تک کا تمام دنوں میں یہ شکار کر سکتے تھے، صرف انہیں سیٹرڈے شکار کرنے سے روکا گیا تھا۔ سیٹرڈے شکار کرنا حرام تھا اور ریمیننگ ڈیز آف دا ویک شکار کرنا حلال تھا۔ تو تمام دنوں میں کیا معاملہ پیش آتا تھا؟ یہ مچھلیاں چھپ جاتی اور سامنے نہ آتی، صرف سیٹرڈے والے دن ہی اوپر آ کر پانی پر خوب ساری مچھلیاں تیرنے لگتی۔ اس طرح سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب، جو انہوں نے کئی نافرمانیاں کی تھی، آزمائش میں ڈالا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ ان میں سے کون اطاعت گزار ہے اور کون نافرمانی کرے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے جو احکام آیا تھا اس کی مخالفت کرنے کے لیے ہیلا سازی کی، ریزننگ دکھائی اور ایک ترکیب لگائی، اور حرام کر دیا گیا کام کا ارتکاب کیا، اور اس طرح اس کو ظاہر کیا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو مچھلی کے شکار یا ان کے معاش کی جو تلاش تھی، اس کے ذریعے ان لوگوں کو آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کو اللہ ایسی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو جائز اور حلال ہو اسی پر خیانت کرنی چاہیے، چاہے حرام کتنا بھی کثیر تعداد میں ہو، پر اس سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ آیت 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بستی کے لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال بنا لیا، تو ان کے اس سرکشی کی وجہ سے یہ جو تمام بستی تھی 3 کیٹیگری میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی۔ پہلی کیٹیگری وہ تھی جنہوں نے حرام کا ارتکاب کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور ایک پرٹیکولر ہیلا سازی کے
ذریعے اختیار کیا اور وہ کام کر گزرے۔ اور نیکسٹ کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ نہ کرو۔ اور تھرڈ کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو خاموش رہے، ان سے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس پر کوئی آبجیکشن بھی نہیں کیا اور ان مجرموں کو ایسا کام کرنے سے منع بھی نہیں کیا۔ الٹا ان لوگوں نے، جو تھرڈ کیٹیگری کے لوگ تھے، انہوں نے جو لوگ سیکنڈ کیٹیگری کے ہیں نا، منع کرنے والے، ان سے کہا کہ کیوں آپ ان کے اوپر انرجی ضائع کرتے ہو، یہ لوگ تو بات ماننے والے نہیں ہیں نا، کیوں ان کو روک رہے ہو؟ سمجھ رہے؟ نیوٹرل تھے، اور جو نہیں یعنی منکر کرنے والے ہیں ان کے روکنے والے بھی بنے۔ تو جو لوگ یہ کہا کرتے تھے نا، کیا فائدہ ہے، کیوں ان لوگوں کو آپ روک رہے ہو، یہ تو سننے والے نہیں ہیں، کیوں بولتے ہو پھر انہیں؟ تو جو لوگ روکا کرتے تھے برائی پر، ان کو ٹوکا کرتے تھے، ان کی کیا نیت تھی؟ انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، دیکھیے، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا ہم اس لیے روکتے ہیں کہ ہم رب کے حضور یہ گزارش رکھ سکتے ہیں، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ڈرنے کو قبول کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ سکتے ہیں نا، معذرت کر سکتے ہیں کہ یا رب، ہم نے تو کوشش کی ان کو برائی سے روکنے کی، ہم نے اپنا حق ادا کیا، لیکن یہ مانے نہیں، ہمارے اوپر تو حجت تمام ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو جب کبھی اس کے سامنے کوئی ظلم کرتا ہوا نظر آئے، پہلے تو ظالموں میں شریک نہیں ہونا، ظالم کیٹیگری یا مجرم کیٹیگری میں اپنے آپ کو فال نہیں کرنا۔ پھر نیکسٹ، ہمیں ایسے لوگوں میں ہونا چاہیے جو ظلم کرنے سے روکنے والے ہوں، جو ظالم ہوتے ہیں ان کو روکے، اسٹرانگلی اپوز کریں، انہیں بھی ظلم کرنے سے روکیں اور خود بھی ظلم میں گرنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ خاموش تماشائی نہ بنے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ان کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 165 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے اور اپنی منمانی کرے، ان پر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا، وہ ان کی پکڑ ہوئی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو سخت عذاب سے گھیرا، اس وجہ کہ وہ نافرمان تھے، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کیا عذاب ان پر آیا تھا؟ 166 سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نو والے، ڈونٹ ڈو اٹ والے عمل کو کر کے دکھایا اور ڈونٹ سے رکے نہیں رہے، تو ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، ذلیل اور خوار کر دیا، خردتن خاسئین، ذلیل، خاسر اور رسوا ہونے والا عذاب ان کو دیا، اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ ایک بہت اہم سبق اس آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو، چاہے وہ چھوٹا حکم ہو کہ بڑا ہو، ہمیں اسے رک جانا چاہیے، ہیلے بہانے بنا کر اس کو ہم پر حلال نہیں کرنا چاہیے، غلط کو کبھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہی غلطی بنی اسرائیل کی اس قوم نے کی، یہ انتہائی درجے کی سرکشی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے دین کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے، ہیلے بہانے بنا کر حرام کو حلال نہیں بنانا چاہیے، لائف کو فن نہ بنائیں، دین کی شکل بدلنے کا رزلٹ خسارہ ہوتا ہے۔ یہ ان تمام ہمیں ٹیک اویز یہاں تک کی آیتوں سے ملتے ہیں۔ ان کے اس سرکشی اور اس لگاتار نافرمانیوں کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 13 سال تک بنی اسرائیل پر جزیہ لگایا تھا، ٹیکس لگایا تھا، ایک پنشمنٹ کے طور پر، جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی۔ اس کے بعد لگاتار یہ قوم آزمائشوں سے گزاری گئی، کئی طرح کے حالات ان پر آئے، ان پر دائمی ذلت نازل کر دی گئی، جو ہمیں آیت 167 سے پتہ چلتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انہیں یہ سزا دی گئی کہ قیامت تک ایسے شخص یا ایسی امتیں ان پر مسلط کی جائے گی جو باری باری سے انہیں تکلیفیں دیا کریں گی۔ آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے مراد ہے کہ کیسی ذلت اور رسوائی ہوئی کہ ان سے جزیہ کا وصول کیا گیا۔ سلطنت ٹیٹس نے بھی ان کو مارا پیٹا، قتل عام ہوا، ان کو سپریس کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا ٹیٹس کے زمانے میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، اور جو رہ گئے ان پر جزیہ لیا گیا۔ اور دور آخر میں جب دجال کے ساتھ یہ مددگار بن کے فساد مچائیں گے، تو مسلمان اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسلمان ان کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح کا ان پر ذلت اور رسوائی تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے چسپا کر دی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور یہ جو آیت 167 میں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور مہربانی پر جو یہ آیت اینڈ ہوتی ہے،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان میں سے سرکش ہونے کے باوجود اگر یہ سچی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی سرکشیوں سے باز آ جائیں تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سرکشی کرنے کے بعد بھی اگر بندہ سچے دل سے ندامت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو دل سے محسوس کرتا ہوا، اس کا اعتراف کرتا ہوا اللہ کے حضور اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمتوں والی آیت کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کو سٹاپ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا، سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، تمام پروسیس کو اپنے پاس میزان حسنات میں بہاری نیکیوں کی طرح درج کر لے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور ان سے بہترین ٹیک اویز لے کر زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔